سے آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ میرے لیے یہاں نہیں آ رہے. پیچھے والے جو حضرات ہیں میں ان سے مخاطب ہوں, ان میں بھی حرکت نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظہ وقائدا و ناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار عالم جناب سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ, کیا یہ میلاد پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس خوشی کے صدقے میں مومنین کو بے بہا خوشیاں نصیب فرما. میرے اللہ, ہماری سب سے بڑی عید اور ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ نرجس کے لال کا ظہور ہو جائے. امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما. بیمار مومنین کو صحت کاملہ عطا فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما. اہل بیت اطہار کا واسطہ 2023 کے کرائسس مشکلات سے محفوظ فرما. سیدہ در شہوار سیدہ ارجمند بیمار ہیں, محمد و آل محمد کے واسطہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. محمد و آل محمد کے واسطہ سید قیصر حسین جعفری صاحب کو کامیاب و کامران فرما. ایک عزادار, بہت ہی بڑے عزادار بیمار ہیں, جناب ذیشان بھٹی صاحب پنڈی بھٹیاں سے علیل ہیں, ذوالجناح تعزیہ کے لائسنس دار ہیں. دعا فرمائیں میرے اللہ حضرت زہرا کے واسطہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بانیان جشن بانیان میلاد کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کی حاجات, ان کی دعائیں قبول فرما. مرحوم عبدالحمید صاحب کے درجات بلند فرما. میرے اللہ جی جو ہاتھ بلند ہیں, میری ماں بہنیں بیٹیاں, ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھتے ہیں. خوشی کے موقع پہ صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں. وعجل فرجہ. اجازت ہے ذکر شروع. پہلا چانی سے یہاں پہ خانپور میں, تو میرے لیے تو اب سب خان ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میں ایک ادنا سا مہمان ہوں, ٹھیک ہے. حضرت زہرا کی عظمت پہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العلی الاعلی والوسیع الاوفا رب الآخرة الاولی خلق السماوات والارض الاولی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوی. الصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى ومعجلة الكبرى النبي الأمي المكي المدني التهامي سيد الوهيب وسراج المذيب وكوكب دري صاحب بکار و سکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ثم الصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ید اللہ اسد اللہ عین اللہ اذن اللہ لسان اللہ وجہ اللہ خلیفۃ اللہ امام اللہ وکیل اللہ نفس اللہ. پھر کہتا ہوں ہاتھ بلند کرو. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ید اللہ اسد اللہ عین اللہ اذن اللہ لسان اللہ وجہ اللہ خلیفۃ اللہ مشیت اللہ قدرت اللہ راز اللہ علم اللہ حجاب اللہ نفس اللہ علی ولی اللہ. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة وضعت منی الفاطمة ام ابیہا انا وعلی من نور واحد علی منی وانا منہ یا علی انت منی وانا منکا یا علی انت امتی فیک مثل کعبہ یا علی انت امتی من امتی مثل ہارون و موسیٰ یا علی لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی روحک روحی جسدک جسدی لحمک لحمی دمک دمی. یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ یا علی حبک حبی بغضک بغضی. یا علی رسول کی حدیث یا علی حبک حلالی بغضک حرامی. فرمایا آپ نے جشن تو ہو گیا کیونکہ آپ مسکرا دیے اور جشن ہو گیا. اور جشن میں کچھ ایسی باتیں بھی ہو جایا کرتی ہیں جو ایک دوسرے کی مسکراہٹ کا سبب ہو جاتی ہیں. بہت ہی پیارا اس جشن کا استقبال کیا. ہمارے پولیس میں ایک دوست جاب کرتے ہیں, تشریف فرما ہے, جشن سماعت فرما رہے ہیں. اس میں گرامی کیا ہے؟ ریاض سانگی صاحب. بہت پیارا استقبال کیا انہوں نے, توحید سے لے کے رسالت تک, رسالت سے لے کے ولایت تک, پھر تولا اور تبرہ کا بھی انہوں نے اظہار کیا. حالانکہ یہ پولیس میں ہیں,
ان کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ محکمہ کس نے بنایا. یہ آج میرے ساتھ چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا، ہم نے کہا سبحان اللہ، آپ کے محکمے میں بھرتی ہونے کی شرط یہ ہے کہ جو دوڑ میں بہتر ہوگا. پہلی شرط یہ کہ جو دوڑ میں آگے نکل جائے. ہاں، حتیٰ کہ بیوی کے دروازے پہ آ کے بیوی سے پوچھے، بہن جی مدینہ کتنی دور ہے؟ اتنا اچھا استقبال کیا ریاض سانگھی صاحب نے. تو یہ جشن ہے. توجہ ہے حضور؟ سلامت رہیں، خدا آپ کو عزت دے اور ہزاروں خوشیاں آپ دیکھیں. میں آیا تو بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ جی فلاں کی ولادت کی اور فلاں کی وفات کی چھٹی ہونی چاہیے. یہ بڑے بڑے اشتہار. صبح مجھے جناب یہ دوست احباب لے کے آئے تو رقصے کے پیچھے بھی اشتہار لگے ہوئے تھے، دیواروں پر بھی، اور چھٹی ہونی چاہیے وفات کی بھی اور ولادت کی بھی. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ہم ان سے اتحاد کرتے ہیں کہ صحابہ کے منکر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کی چھٹی ہونی چاہیے. میں مرکزی بین المذہب امن کمیٹی کا وائس چیئرمین ہوں آل پاکستان. اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہا ہوں. بھئی ان کی چھٹی ہونی چاہیے. ہاں نا، ان کی بڑی قربانی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. مجھ سے پہلے مولانا جوادی صاحب بہت بڑا ذخیرہ چھوڑ گئے، بہت سے اشارے کنایت چھوڑ گئے. اب ان کی تکمیل کروں گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. وہ کوثر حوض کوثر نہیں ہے، کیونکہ حوض کوثر کا جو وعدہ ہے وہ محشر کے بعد ہے، قیامت کے بعد ہے. جو جنت میں جائے گا اس کو کوثر نصیب ہوگا. یہ جو محشر سے پہلے، قیامت سے پہلے کوثر نصیب ہو رہا ہے، یہ کوثر کوئی اور ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ایسا کوثر کہ اب تم کیا کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکر کی نماز بھی پڑھو، قربانی بھی دو. سامعین، اگر یہ وہ کوثر ہے جو جنت میں ملے گا تو وہاں قربانی تو ہوگی نہیں. ایسا کوثر عطا کیا کہ تم نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو. کیوں؟ ہم نے آپ کا کوثر عطا کیا. اب مولانا فرما رہے تھے کہ ایک ہے جزا اور ایک ہے عطا. بالکل ٹھیک فرما رہے تھے. رسالت جزا ہے، نبوت جزا ہے، عصمت جزا ہے، صداقت جزا ہے، امانت جزا ہے. نبی کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا جزا ہے. کڑوے پانی میں دابے دہن پھینک کے میٹھا کرنا جزا ہے. اندھے کو آنکھوں کا نور دینا جزا ہے. مردوں کو زندہ کرنا جزا ہے. یہی تو وجہ ہے. رسالت آئی، نبی بیٹھے رہے. نبوت آئی،
نبی بیٹھے رہے، جبرائیل آیا نبی بیٹھے رہے، قرآن آغوش میں اترا نبی بیٹھے رہے۔ یہ عطا کوئی ایسی ہے کہ جب بھی نبی کے سامنے آئی ہے نبی کھڑے ہوتا رہا۔ یہ ہے عطا کہ جب بھی پیغمبر، اور تفسیر در منشور میں لکھا ہے کہ پیغمبر صرف کھڑے نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ جیسے ہی دیکھتے کہ زہرا آ رہی ہے کھڑے بھی ہو جاتے، پھر آگے بڑھ کر استقبال کرتے، پھر ہاتھ پکڑتے، پھر اپنی مسند پہ لے آتے، جب تک بطول بیٹھ نہیں جاتی تھی خود تشریف نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ جزا نہیں تھی، عطا تھی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بے صلوات کا آواز بہت ڈھیلا ہے۔ ویسے تو یہ سب کے سب عطا ہے، رسالت بھی عطا ہے، ولایت و امامت بھی عطا ہے، عصمت بھی عطا ہے، حسن مجتبی عطا ہے، حسین علیہ السلام عطا ہیں، مگر سب سے بڑی جو عطا جس کے ذریعے ان اہل بیت کا تعارف ہوتا ہے وہ سب سے بڑی عطا سیدہ زہرا فاطمہ، وہ بیوی ہیں۔ ان کی عطا کا ذکر کروں، تفسیر در منشور، اللہ نے آدم کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد فسجدوا، تمام سجدہ کرو، کس کو؟ آدم کو۔ اب ملائکہ نے کہا کہ ہم تو اس سے افضل ہیں، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ کہا جو میں کہتا ہوں سجدہ کرو، اب سجدہ کر کے ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہا فخرج، نکل جا، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سجدہ آدم کو نہیں تھا، اگر آدم کو سجدہ ہوتا تو پھر ہر نبی کو سجدہ ہوتا۔ آدم کو سجدہ نہیں تھا، آدم کی پیشانی میں محمد و آل محمد کا نور تھا۔ وہ جو نور چمک رہا تھا اس کو سجدہ تھا، تمام سجدہ کر لیا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب میرے خاموش سامعین بتائیں، جب اللہ نے لعنت کی، وہ جو ابلیس تھا وہ لودھرا ملتان میں تھا، لاہور میں تھا، اسلام آباد میں تھا، خانے وال میں تھا، یا خانپور میں تھا، یا کراچی میں تھا، کہاں تھا؟ بس جنت میں تھا نا، پاک و پاکیزہ ماحول، عظیم ماحول جنت کا، کائنات کے درجات سے بلند تر درجہ جنت کا، عرش پہ وہاں کھڑا ہے۔ اللہ نے کر دی لعنت، کیا اس پاکیزہ ماحول کو دیکھ کے لعنت رک گئی؟ معلوم ہوا ماحول جتنا بھی اعلیٰ ہو لعنت تلاش کر لیتی ہے۔ لعنت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب آدم آ گئے، اور مولا علی علیہ السلام کا فرمانے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے 40 دن اس کی مٹی کو خمیر کیا، اور ایک دن مولا علی علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ زہرا میں وہ ہوں جس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔
سیدہ زہرا نے ریاض بھائی کیا فرمایا؟ آپ نے ہاتھوں سے تیار کیا، میں نے حوا کو اپنے ارادے سے تیار کیا۔ یہ مؤاخرہ تھا مولا علی کے درمیان اور رسول مولا علی اور سیدہ زہرا کے درمیان۔ ایک دن، اب جملہ بہت چھوٹا ہے اور آپ سے میں زیادہ طلبگار ہوں، جزاکا نہیں عطا کا، جملہ چھوٹا ہے۔ ایک دن سیدہ زہرا نے کہا، یا علی، میں وہ ہوں جو محمد کے گھر پیدا ہوئی۔ علی نے کہا، زہرا مجھے دیکھو، میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر پیدا ہوا۔ آدم و حوا کے خالق کو، خلق کرنے والے کو، خالق وہی ہے اللہ، ان کو خلق کرنے والے کو علی الزہرا کہتے ہیں۔ تو جو فرمائیے گا، آپ کی اماں ابا کو اپنے ہاتھوں سے ارادے سے خلق کرنے والے یہ اہل بیت۔ ابھی آپ سوچیں گے یہ اہل بیت اول ہیں؟ ہاں ہاں، مجھے پھر واپس آنا پڑے گا، تھوڑی سی بچوں کے لیے تفصیل عرض کر دوں کہ جو سوچ رہے ہیں کہ اہل بیت وہاں تھے۔ ہاں، جب ملائکہ نے کہا تھا نا کہ ہم سے وہ خلیفہ بنا دے، وہ جو پیدا خلیفہ بنے گا وہ خون ریزی کرے گا، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، انی عالم ما تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں، وہ تو ابھی بنے گا، ہم ازل سے تیری تسبیح تقدیس کر رہے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے تو نہیں بنا، کوئی امتحان لے لے، کوئی امتحان لے لے۔ بھئی ایک بچے کو اسکول ٹیچر گھر میں بیٹھے ہوئے کو پاس کر دے اور باقیوں نے امتحان دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ کو فیل کر دے، تو یہ عدالت نہ ہو۔ اللہ جیسا عادل کو ہے نہیں۔ اللہ نے کہا اچھا پر یہ ہے کہ امتحان لیتا ہوں، عرش پہ کچھ نام لکھتا ہوں اور کچھ شکلیں ظاہر کرتا ہوں، ان شکلوں کے نام بتاؤ کہ ان کے اصل نام کیا ہیں۔ ادھر نام لکھے 5، ادھر 5 نوری شکلیں۔ کہا ملائکہ بتاؤ، جو بتائے گا اس کو خلافت دے دوں گا۔ ملائکہ نہ بتا سکے، روح آدم نے کہا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ زہرا ہے، یہ حسن ہے، یہ خلافت ہے، بن گئے خلیفہ۔ اب آواز قدرت آئی، آدم تیرا ہوگا نکاح۔ تفسیر دور منشور برادران اہل سنت کی معتبر تفسیر ہے، تیرا ہوگا نکاح۔ اللہ نکاح ہوگا؟ نکاح کون پڑے گا؟ کا انتظام میں کروں گا۔ اللہ نکاح کے لیے وکیل کی ضرورت ہے، توجہ فرمائیے، اب یہ لفظ ہیں، بیدار رہیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ نکاح کے لیے وکیل کی ضرورت ہے، یہ کہنا تھا کہ پردہ غیبت سے ذات مصطفیٰ کا ہاتھ آیا، آدم گھبرا نہیں میں محمد موجود۔ توجہ فرمائی، دوسرا وکیل ید اللہ ہاتھ پائے، کمیں علی، توجہ فرما لیجیے۔ ابا نے کہا میرا وکیل حجاب اللہ کا ہاتھ باہر آیا، کہا حوا گھبرا نہیں میں زہرا موجود۔
اب چاہیے 2 گواہ، اور گواہی کا جو فقہ میں، تمام فقہ میں اصول ہے، وہ برابر کے گواہ ہوتے ہیں۔ کا گواہ کون؟ 2 شہزادے پردہ سے باہر آئے، کہا ہم ہیں تو سب سے چھوٹے مگر دونوں برابر ہیں، حسنین شکلیں دونوں برابر ہیں، ہم حسن حسین تیرے گواہ۔ توجہ فرمائیے گا، مولا علی وکیل، سیدہ زہرا وکیلہ، حسنین شریفین گواہ۔ نکاح پڑھا جائے، نکاح کون پڑھے؟ ملائکہ؟ ملائکہ تو مفضول ہیں، آدم کی وجہ سے ان کو جھڑکیاں ملی ہیں، وہ نکاح کیسے پڑھیں گے؟ توجہ فرمائیے نا، کیا جنات پڑھائیں؟ جنات نہیں پڑھا سکتے، یہ نوری مخلوق ہیں، وہ ناری ہیں۔ نکاح کے لیے شرط ہے افضل ہونا، ملائکہ بھی مفضول، آپ سوچ رہے لوگ سوچیں نہیں ذرا، ملائکہ بھی مفضول، جنات بھی مفضول، آدم ہے افضل، حوا ہے افضل۔ اب اس بات کو بس ذہن میں رکھنا، نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ نکاح پڑھنے والا افضل ہو۔ اگر آپ کو اہل محلہ میں سے کوئی متقی پرہیزگار صحیح عربی پڑھنے والا مل جائے، وہ مولانا نہ بھی ہو، نکاح پڑھ سکتا ہے، افضل ہونا چاہیے، تقویٰ کی شرط ہونی چاہیے، اس کے صاحب ایمان ہونے کی شرط ہونی چاہیے۔ مولانا نہ ملے تو وہ نکاح پڑھ سکتا ہے۔ مولانا اس لیے ہوتا ہے کہ افضل ہے، صاحب تقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، عادل ہے، صاحب ایمان ہے۔ اب ملائکہ مفضول، بڑی محنت کر رہا ہوں ایک جملے کے لیے، جنات مفضول، پھر نکاح کون پڑھے؟ ذات مصطفیٰ نے کہا میں آدم کا نکاح پڑھوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں سامعین محترم، اس خان پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو محمد نکاح پڑھتا ہے حضرت آدم و حوا کا، جب اپنی باری آتی ہے نکاح کی تو اپنا نکاح پڑھواتا ہے ابو طالب سے۔ کیونکہ صاحب ایمان ہونا۔ نکاح پڑھنے سے پہلے حکم ہوا حق مہر ادا کرو۔ آپ نے کہا میرے اللہ، تفسیر دور منشور میں تحفہ سناشیہ میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق مقدس دہلوی نے، حق مہر ادا کرو۔ آدم نے عرض کیا مالک کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، نہ سونا نہ چاندی نہ کوئی ایسی کرنسی ہے کہ حق مہر ادا کروں۔ آواز قدرتی تیرا یہ کام آسان کرتا ہوں۔ صلی علی حبیبی و آل حبیبی، میرے حبیب پر اور اس کی آل پر 5 مرتبہ درود بھیج، تیرا حق مہر ادا ہو جائے۔ فیصل آباد کا آواز نہیں آیا۔ آپ کے اماں ابا کے نکاح میں کتنے افراد تھے؟ 5۔ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، سیدہ زہرا، 2 گواہ، امام حسن، امام حسین۔ معلوم ہوا 5 کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ 5 ہوں گے تو نکاح ہوگا۔ بلند آواز سے 5 ہوں گے تو نکاح ہوگا۔
ارے تیرے اماں ابا کا نکاح پڑا ہے مصطفیٰ نے، زہرا وکیلہ ہے، علی وکیل ہے، حسنین گواہ ہیں، اگر ان سے عداوت رکھو گے تو پھر تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ حاکم ادا کرو، 5 مرتبہ درود پڑھا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، لے مالک میں نے درود پڑھ دیا، فرمایا حاکم ادا ہو گیا۔ یہ ہے معجل جو تم نے ابھی ادا کیا ہے، ایک ہے غیر معجل، وہ تم بھی ادا کرو اور تیرے آنے والی نسلیں بھی ادا کریں۔ معجل فوراً دے دینا، غیر معجل فقہ کا مسئلہ ہے۔ یہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ ہماری بیٹی کو 1000 روپیہ مہانہ دیا جائے گا، اس کو لباس دیا جائے گا، اس کے میڈیکل کا خیال رکھا جائے گا، اس کی خورد و نوش کا خیال رکھا جائے گا، یہ ہے شرائط میں غیر معجل۔ معجل جو فوراً دے دیا جاتا ہے، کہا غیر معجل بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ وہ غیر معجل کیا ہے؟ فرمایا غیر معجل یہ ہے، اے آدم و حوا اگر وہ ادا نہ کیا تو تمہارا نکاح نہیں ہے۔ اللہ وہ غیر معجل ہے کہ بتا تو دے۔ فرمایا محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتے رہنا، حکم ارادہ ہوتا رہے گا۔ بلند آواز سے اسی لیے تو ہم صبح و شام لعنت کرتے ہیں۔ جملہ کہنا میں نے حقیقت پہ مبنی ہے، اسی لیے ہم صبح و شام زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور جو لعنت نہیں کرتے تبھی تو اولادیں حرام پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اب آگے نا حبوں کو حلالی بغضوں کو حرامی۔ حبوں کو حلالی اللہ بلند آواز سے بھائی یا رسول اللہ۔ یہ ہمارے فروع دین میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر تولّا تبرّا۔ اگر کسی کو تبرّے پہ اعتراض ہے تو پہلے قرآن سے نکالے۔ تو جو فرمائی دلیل سے بات کروں گا، ہم مسلمانوں کا جو قرآن ہے، جو ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہمارا قرآن شروع ہی لعنت سے ہو رہا ہے۔ لعنت سے شروع ہو رہا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعد میں رحمان کا نام ہے، پہلے لعنت سے شروع ہوا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت، لعنت اللہ علی المنافقین، منافقوں پہ لعنت، لعنت اللہ علی الکافرین، کافر پہ لعنت، مشرکوں پہ لعنت، قرآن میں ہے۔ یہ لعنت کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام تو والسلام سب سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور کونے میں ایک شخص کھڑا ہے دیوانہ وار، وہ بھی عمل کر رہا ہے، اور امام نے سب سے مصافحہ کیا، آگے بڑھ بڑھ کے مصافحہ کیا۔ وہ جو کونے میں شخص تھا اس سے مصافحہ نہیں کیا۔ ایک صحابی نے کہا مولا آپ نے فرمایا ہے المصافحۃ افضل من العبادۃ الملائکہ، کہ مومن کا مصافحہ کرنا ملائکہ کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ نے سب سے مصافحہ کیا۔ کونے میں جو شخص کھڑا ہے
اس سے آپ نے مصافحہ نہیں کیا. فرمایا وہ اس مصافحہ سے بھی بڑی عبادت کر رہا. مولا وہ کون سی بڑی عبادت ہے؟ فرمایا وہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے. امام سے کہا گیا مولا افضل سے افضل عبادت بتائیں، افضل سے افضل عبادت بتائیں. امام نے فرمایا لیلۃ القدر کو ادا کیا کرو، شب لیلۃ القدر کے اعمال بجا لایا کرو، اس میں اللہ کا ذکر کرو، محمد والے محمد پہ صلوات پڑھو، اعمال بجا لاؤ، ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرو. فرمایا مولا لیلۃ القدر اگر پوری زندگی نصیب نہ ہو سکے غافر رہا ہوں. سنو امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس رات اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ملائکہ روح قدس اللہ کا امر لے کر اترتے ہیں. 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ افضل رات ہے. اس رات اگر کوئی عبادت کرے اللہ درختوں کے پتوں کے برابر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیلۃ القدر کو مسجد میں امام بارگاہ میں آ کے بسر کیا کرو، شب بیداری کیا کرو. امام نے فرمایا سمندر کے قطروں کے برابر اگر گناہ ہوں اللہ معاف کر دیتے ہیں. خانپور والوں جاگنا میں مولا سمندر کے قطروں کے برابر. امام نے فرمایا پوری کائنات میں جتنی مٹی ہے ریت ہے اس کے ذروں کے برابر گناہ ہوں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیلۃ القدر کو بسر کرنے سے. مولا اتنا ثواب؟ فرمایا ہاں اس پوری کائنات میں اس آسمان پہ جتنے ستارے سیارے ہیں سورج کی کرنوں کے برابر گناہ ہوں معاف ہو جاتے ہیں. یہ صحابی کہتے ہیں مولا عجیب آپ نے عظمت بتائی، بڑی فضیلت آپ نے بتائی. پوری کائنات میں جو مٹی ہے اس کے ذروں کے برابر اگر گناہ ہو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سمندر کے قطروں کے برابر گناہ ہو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ستاروں سیاروں کے برابر گناہ ہو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سورج کی کرنوں کے برابر گناہ ہو معاف ہو جاتے ہیں. اگر انسان کو یہ شب قدر نصیب ہو نہیں سکی وہ کیا عمل کرے؟ امام نے فرمایا اگر نصیب نہیں ہوئی ہے وہ حضرت زہرا کے دشمن پر لعنت کرے. حضرت زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرنا بڑا ثواب ہے. امام نے فرمایا اپنی نماز کے بعد نماز کی قبولیت کے لیے زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کیا کرو. ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے کہ یہ در ایسا ہے کہ جس در پہ جبرائیل جیسا فرشتہ کبھی مسکین بن کے آئے کبھی اسیر بن کے آئے اور کبھی مسکین کبھی یتیم کبھی اسیر. جوادی صاحب بیان فرما رہے تھے نا، توجہ فرمائیے گا. یہ ایسا در ہے کہ اس در پہ سلمان نے فارسی اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے. یہ ایسا در ہے کہ جس در پہ بلال حبشی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے خبردار تب تک نہ نکلنا جب تک میں اذان نہ دوں. اس در پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس در سے بھیک مانگ کے سورج کو روک دیا. یہ وہ در ہے جہاں نبیوں کے سردار کھڑے رہتے تھے. جب تک اجازت نہیں ملتی تھی اندر نہیں جاتے تھے. اب یہ دروازہ تھا مصروف. انبیاء اس دروازے پہ، ابو ذر اس دروازے پہ، مقداد اس دروازے پہ، سلمان اس دروازے پہ، بلال اس دروازے پہ،
جبرائیل مسکین یتیم بن کے اسیر بن کے اس دروازے پہ، دروازہ خالی نہیں تھا، دروازے کی بڑی عظمت تھی۔ شہباز قلندر نے پہلے دروازے کو دیکھا، پھر اس کی گلی کو دیکھا، پھر دروازے کو دیکھا، پھر گلی کو دیکھا، پھر دروازے کو دیکھا، پھر گلی کو دیکھا، کہا دروازے کے قریب میں جا نہیں سکتا، جو دروازے کے پاس بیٹھے ہیں یہ اور ہیں، میں اور ہوں۔ دروازہ بزی تھا، اس لیے جلال نے آ کے کہا سگے کوبے شیر جزدانم، میں حیدر قرار کی گلی کا کتا ہوں۔ آپ سلامت رہیں۔ یہ پچھلے لوگ تھک گئے، اگر تھک گئے تو چھوڑ دوں میلاد۔ کوئی آواز نہیں آ رہا آپ کی طرف سے، کوئی آواز نہیں آ رہا۔ جوادی صاحب مخصوص اور بڑے پیارے انداز سے بے بیان فرما کے گئے کہ جبرائیل مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے۔ توجہ چاہتا ہوں، مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے۔ ذہن کو بیدار کر لے، خدا کا واسطہ میلاد ہے، آپ کے گھر میں بیٹی بیٹا ہو جائے ساری رات نہیں سوتے، موبائل پہ لے کے میں رشتہ داروں کو مبارکبادی دے رہے ہیں، تصویریں بنا بنا کے سینڈ کر رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اور یہ خاموشی قبرستان میں ہوتی ہے، میلاد میں نہیں ہوتی۔ فخر کیا کریں، آپ کو اپنی ائمہ کی ولادت کا بھی علم ہے، شہادت کا بھی علم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کی ماں مر جائے، وہ مسکین۔ باپ مر گیا، یتیم۔ فرشتے کا باپ ہے نہیں تو یتیم کیسا؟ بہت بڑی منزل پہ لے کے جانا اگر بیدار ہو جائے۔ ماں ہے نہیں، مسکین کیسا؟ اچھا، اسیر تو ہے نہیں، اسیر ہوتا ہے قیدی، وہ ہوتا ہے جیل میں۔ یہ کیسا قیدی؟ ہم اسے مفرور کہہ نہیں سکتے۔ توہین ہو جائے گی۔ ہتھکڑیاں ہاتھ میں ہے نہیں، اور دروازے پہ آ کے کہہ رہا میں اسیر ہوں، مجھے کھانا دیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ چلیں ایک اور فرشتہ جس نے آ کے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، وہ درزی ہے نہیں۔ یہ مسکین نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، اسیر نہیں ہے، وہ درزی نہیں ہے، اور آ کے کہہ رہا میں درزی ہوں۔ کیوں؟ یہ دنیا کو سمجھانا چاہتے تھے پاگلو جہلو، اس دروازے پہ کبھی بھی سینہ تان کے نہ آنا، کبھی یتیم بن کے آنا، کبھی اسیر بن کے آنا، کبھی مسکین۔ شکر ہے نعرے والے بھی بیٹھے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی، ورنہ یہ سامنے والے تو سو گئے ہیں۔ ابھی جوادی صاحب نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا فرشتوں کے سامنے، انہوں نے کہا نا ہم تو نہیں کھاتے۔ میں کھاتے نہیں تو بنوایا کیوں؟ نہیں توجہ آپ کی، کھانا بنوایا کیوں؟ بس ہم دیکھنا چاہتے تھے آپ کا انداز کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ کھانا فرشتوں کی غذا نہیں، لے بھی گئے تو جو چاہیے، کھانا لے بھی گئے، کہتے ہیں غذا نہیں ہماری۔ تو جب تمہاری غذا نہیں، لے کیوں گئے؟ آپ بہت اچھے شاعر ہیں، میں آپ کی طرف ایک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کی حدیث ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ رزق جو ہے یہ سٹور نہیں کرو، جو اضافی ہے اسے تقسیم کر دو۔
اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ گندم چنا چاول وغیرہ یہ ہم سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں، غربا مسکینوں یتیموں میں تقسیم نہیں کرتے تو اسے کیڑا لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر مسکینوں غریبوں یتیموں کے پاس پہنچ جائیں تو پھر جنت کے دروازے پہ اللہ کے نبی آپ کا استقبال کریں گے۔ غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کیا کرو، اس سے رزق کم نہیں ہوتا، 70,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو سخاوت نہیں کرتا اس کا رزق پیچھے سے رک جاتا ہے، اور جو بانٹتا رہتا ہے اس کا پیچھے سے آتا رہتا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ہاں میں کیا کہہ رہا تھا کہ سٹور نہیں کرنا چاہیے، غذا ان کی ہے نہیں۔ بھول تو نہیں گئے؟ پچھلے بھول گئے جو میں کہہ رہا تھا۔ اب ماشاءاللہ تو کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، بے جشن ہے نا، مسکرانا بھی تو ہے۔ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، بے توجہ فرمائیے، کیونکہ میں آپ کی اس ماحول کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں اور جس کی وجہ سے میں یہ موضوع کو روک رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ ہاں، فرشتوں کی غذا ہے نہیں، ٹھیک ہے، غذا ہے نہیں، لے کیوں گئے؟ حوروں کے لیے لے گئے کہ حوریں ہم پہ راضی ہو جائیں گی۔ جس طرح آپ دفتر سے آتے ہیں تو رات کو سیب اور فروٹ لے کے چلے جاتے ہیں نا، تاکہ گھر سے جھڑکیاں نہ ملیں۔ یہ جو ناراض حضرات صبح ناشتے پہ لیٹ ہو جاتے ہیں نا، پھر دفتر میں جا کے سوچتے ہیں یار مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، شام کو گھر بھی جانا ہے۔ پھر شام کو کیا کرتے ہیں؟ 5 کلو سیب، 5 کلو جناب کنو کیلے لئیے، السلام علیکم۔ حوروں سے ناراضگی تو تھی نہیں، یہ کھانا کیوں لے کے چلے گئے؟ حوروں کی غذا بھی نہیں۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ اچھا، ان کی غذا بھی نہیں، سٹور کرنے کے لیے لے گئے۔ اچھا، اب سٹور کرنے کے لیے لے گئے اور اللہ کی بہترین فریج میں سٹور کر دیا۔ کیوں کیا؟ اللہ کی جنت میں جا کے فریج میں وہ کھانا سٹور کر دیا، کیوں کیا؟ فکر، بہت بڑی بات کریں۔ نبی گئے معراج پہ، شکر ہے، بے کمال ہے آپ کی سماعت سے صدقے۔ اچھا چلیں ابھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے میرا اتنا امتحان لیا، میں بھی تو آپ کا امتحان ہوں نا، یہ سکول ہے، اوپن یونیورسٹی ہے ہماری۔ نبی جب مسجد میں جاتے تھے جوتے پہن کے جاتے تھے یا جوتے اتار کے؟ جوتے اتار کے، شاباش۔ اچھا، جب بیت اللہ میں جاتے تھے حج کرنے، جوتے اتار کے یا جوتے پہن کے؟ اتار کے۔ مسجد میں جائیں جوتے اتار کے، اور بیت اللہ میں جاتے تھے جوتے اتار کے۔ آج یہ جو معراج پہ جا رہے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں، میں پچھلے دوستوں سے پوچھوں گا جب نبی گھر جاتے تھے اپنے گھر جوتے پہن کے جاتے تھے یا اتار کے؟ پہن کے۔ تو آج جو جوتوں سمیت جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بھی وہاں جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں بہت کچھ بیان کرنا کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ کی تھکاوٹیں اور یہ نیند اور یہ سردی آپ محسوس کریں۔ ہاں، جہاں سے آئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں معراج پہ نہیں گئے۔ ارے کیوں نہیں گئے بھائی؟ میں مجالس سے کبھی کبھی رات 2 بجے واپس آتا ہوں، کبھی 3 ہو جاتے ہیں، کبھی پنجاب سے بائی ایئر جاؤں یا بیرون ملک سے میں آؤں تو صبح 3 بج جاتے ہیں، کبھی رات کے 2، کبھی صبح کے 6۔ مجھے کوئی روک سکتا ہے کہ مولانا اس وقت آپ کے آنے کا کیا ٹائم ہے؟ نہیں، میرا گھر ہے، میں جب مرضی اپنے گھر میں جاؤں۔ یہ جو کہتے ہیں کیوں، کیسے، ارے نبی کا اپنا وہاں پہ گھر ہے،
وہ وہاں سے یہاں ہمیں سمجھانے آئے تھے، جب چاہیں جس وقت جائیں، جب چاہے جائیں۔ چلے گئے اور جوتوں سمیت گئے۔ تو جو فرمائیے نا، اب چلے گئے نبی، وہاں پہ گفتگو ہوئی۔ جاگنا بھائی خدا کا واسطہ خان پر والو، گفتگو ہوئی۔ آئیے جناب بسم اللہ حسنین صاحب، آپ کے لیے میں نے جملہ روک لیا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ ہاں پھر عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیے۔ جبرائیل کھانا لے گئے، مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے، قیدی بن کے کھانا لے گئے، ان کی غذا یہ ہے نہیں، اور جا کے وہاں پہ رکھ دیا، اللہ کے اسٹور میں رکھ دیا۔ حوروں کی بھی غذا نہیں، حوروں کے لیے بھی لے کے نہیں گئے، اپنے لیے بھی لے کے نہیں گئے، ان کی غذا ہی نہیں ہے، جا کے رکھ دیا۔ اب پیغمبر نے کیا کلام توحید سے، اللہ نے وعدہ لیا علی کی ولایت کے اعلان کا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہاں اب رکھا کھانا، وہ جو کھانا مسکین یتیم اسیر بن کے لے گئے تھے وہی رکھا۔ وہی کھانا سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر نے کھانا کھایا پھر سوچا، کھانا کھایا پھر سوچا، کھانا کھایا پھر سوچا، کہ کھانا بھی کھلا دیا ہے، پردہ غیبت سے یہ ڈش باہر نکال کے رکھ دی، کھلا دیا ہے، بڑی مہمان نوازی کی ہے، اب مجھے خالی نہ بھیج۔ کلام بھی کیا ہے، ہاتھ تو ملا۔ اب جو ہاتھ پردے سے باہر آیا، محمد نے بھائی کی انگوٹھی پہچان لی۔ توجہ چاہتا ہوں، معراج سے واپس آئے۔ اب جو معراج سے واپس آئے تو روزانہ یہ دستور تھا پیغمبر کا، نماز فجر کے بعد علی و زہرا کے گھر آتے، نماز فجر کے بعد علی و زہرا کے گھر آتے۔ ایک دن علی و زہرا نے ہاتھ باندھ کے کہا، آقا آپ تشریف نہ لایا کریں، ہمیں بلا لیا کریں، آپ صبح و شام ہمارے گھر میں آتے ہیں، اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں، میں نے جو وہاں پہ کھانا کھایا تھا اس کی خوشبو زہرا کے ہاتھوں سے آتی ہے، وہ جو کلام کیا تھا وہ لہجہ علی سے ملتا ہے۔ میں جو روزانہ آتا ہوں تم پہ احسان نہیں کرتا، میں محمد اپنی معراج کر رہا۔ محمدو آل محمد سے توسل کرو، ان سے عداوت نہیں کرو۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی معراج کا نام علی و زہرا ہے۔ خدا بند متعال ہمیں ایسی ہزاروں خوشی نصیب فرما رہے اور سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ والسلام، خدا حافظ، یا علی مدد۔